ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر بن خطاب وہ ہیں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فاروق اعظم کے متعلق آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں پھر اس راستے سے جو ہے وہ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شان یہ ہے، کعب احبار صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، اور حضرت کعب احبار چونکہ آسمانی کتابوں کے جو عالم تھے، وہ جیسے کہ توریت، انجیل، چونکہ وہ یہودی علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کو عبور تھا آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی اس کے علم کے حوالے سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو، میرے دل میں اللہ کی خشیت طاری ہو، میرے دل کے اندر مزید اللہ کے خوف میں اضافہ ہو۔ کیا حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف نہ تھا؟ وہ عمر ابن خطاب جو گھاس لے کر کے کبھی کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو دنیا کے اندر جنم نہ دیا ہوتا، میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جس کو چولہے میں جلا کر کے اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا جاتا۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے چہرے پر مسلسل اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان موجود تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں مزید میرے دل کے اندر اللہ کے خوف کی جو ہے وہ لذت میں اضافہ کر، میرے دل میں خشیت الہی کو اور بڑھا دے، اور کعب مجھے ایسی باتیں سنا دے کہ جس سے میرے دل میں خدا کا خوف مزید جو ہے وہ جوش مارنے لگے۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا، اے عمر ابن خطاب سنیے کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے 70,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو لائے، اور جہنم کو لانے کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کعب احبار کہتے ہیں 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اور کس طرح لائیں گے؟ جس طریقے سے جب تم کسی جانور کو چلانا چاہتے ہو تو اس کے گردن میں جو ہے اس کے منہ میں لگام ڈالتے ہو اور لگام ڈال کر کے اس کو کھینچتے ہو، اسی طریقے سے جو ہے وہ فرشتے جہنم کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈال کر کے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار آسمانی کتابوں سے جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچا جائے گا۔ جس وقت ان کو کھینچ کر کے قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اس کی بھڑک ایسی ہوگی، اس کی تمازت ایسی ہوگی کہ اس کی بھڑک کو دیکھ کر، اس کی تمازت کو دیکھ کر کے پورا میدان محشر ہائے ہائے کرنے لگے گا، حتیٰ کہ صرف بے نمازی نہیں، بے نمازیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، شراب پینے والوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، بڑے بڑے نیک اور پرہیزگاروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، بلکہ کعب احبار کہتے ہیں جب جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا تو انبیاء کرام جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر، انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ایک گناہ، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر جو ہے زندگی کا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزارا، جنہوں نے ایک گناہ بھی کبھی نہیں کیا، جنہوں نے کوئی برائی کبھی نہیں کی، گناہ کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں گیا، اللہ اکبر، وہ خطاؤں سے معصوم، وہ گناہوں سے معصوم، ان کی زندگی جو ہے ہر برائیوں سے محفوظ، انہیں انبیاء کرام کہتے ہیں۔ وہ انبیاء جن پر وحی کا نزول ہوتا ہو، وہ انبیاء جنہوں نے بگڑے ہووں کو سنوارا، وہ انبیاء جنہوں نے اللہ اکبر کتنے عظیم اپنے کارنامے انجام دیے، ہزار سال تک کے قوموں کو سمجھاتے رہے، صدیاں بیت گئی، لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق گزرتا ہو، لیکن جب وہ جہنم کو آتے دیکھیں گے اور پہلی مرتبہ وہ جہنم کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت کعب احبار کہتے ہیں وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک
پھینک دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجزی کریں گے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر کے چلا دی تھی، وہ ابراہیم خلیل اللہ عرض کریں گے اے اللہ تو نے مجھے اپنا گہرا دوست یعنی خلیل بنایا، میرے کریم آج تو مجھے امان عطا کر دے، آج تیرا ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اگر تجھ سے مانگتا ہے تو صرف اپنے لیے مانگتا ہے، اللہ مجھے امان عطا کر۔ حضرت موسیٰ